آپ بھائیوں نے پہلے بھی بہت تعاون کیا مسجد کے ساتھ، شہید ہونے کے بعد بھی بہت تعاون کیا، لیکن مسجد پہلے سے بھی مقروض تھی اور دوبارہ جو ہم نے کام کیا سب قرضے کے اوپر کیا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے لیے جگہ دیتا ہے یا مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لیتا ہے، وہ حصہ سریہ، سیمنٹ، بلاک جس صورت میں بھی ہو، تو جب یہ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عالم برزخ میں جب آذان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ جب آذان ہو تو اس مردے کو عالم برزخ میں یہ بتایا جائے کہ جو زمین آپ نے دی تھی یا آپ نے اس مسجد کے ساتھ جو تعاون کیا تھا، اس مسجد میں آذان ہو رہی ہے، اور جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے نیک اور صالح اولاد انسان کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہے، ایسا وہ مال جو آپ نے مسجد میں، مدرسے میں، راستے میں، کنویں نکالنے میں صرف کیا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اماؤنٹ بھی ابھی تک ہم نے دیا نہیں، اور اس سے سب سے بڑھ کے بات یہ کہ جو طوفان آیا جس سے ہماری چھت کی مکمل چادریں تباہ ہو گئی، تو الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں ہم لوگ لیکن دھوپ میں پڑھتے ہیں، جمعہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے لیکن دھوپ میں، سخت گرمی میں یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم تو نوجوان ہیں، جیسا بھی ہو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے معصوم بچے جو یہاں پہ سبق پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف مسجد نہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی ہے۔ الحمدللہ 4 سال میں یہاں سے کوئی 30 سے 40 طلباء فارغ ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، ناظرے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو وہی بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس 60-70 بچوں کی تعداد ہے، تو وہ یہ گرمی، یہ بارش برداشت نہیں کر سکتے، تو میں حاجی صاحب سے خصوصی درخواست کروں گا کہ وہ جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ہمارے ساتھ تعاون نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ سودا ہے۔ ہر انسان کو لالچ ہوتی ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں لالچ کی خاطر، کھیتی باڑی کرتے ہیں لالچ کی خاطر، اس طرح جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی لالچ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اس مسجد کی ذمہ داری اٹھائی ہے، حالانکہ میں بھی آپ جیسے ایک تاجر ہوں، لیکن سب سے بڑی لالچ میری ہے، اور وہ لالچ میری یہ ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی، اپنی کمائی میرے اوپر صرف کی، آج وہ اس دنیا میں نہیں تاکہ ان کو اجر و ثواب ملے۔ اسی ایک لالچ کے ساتھ میں بھی یہاں پہ کام کرتا ہوں اور آپ بھی کام کرتے ہو۔ حاجی صاحب بھی جو تعاون کریں گے تو حاجی صاحب کی لالچ بھی اللہ رب العزت سے ہوگی، کیونکہ اس کا اجر اللہ رب العزت انہیں عطا کریں گے۔ دوسری بات کہ ہماری مسجد کے چھت کے اوپر سے 11,000 وولٹیج کی تاریں جا رہی ہے۔ ہم نے وابڈا والے سے کافی بار بات کی لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو خصوصاً میں حاجی صاحب کی توجہ حاصل کروں گا کہ یہ مسجد کے چھت کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 11,000 وولٹیج کی تاریں جا رہی ہیں، تو اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حاجی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔